بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی الہمنا التقوی والیقین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ بضعۃ منی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ وقار نسواں پہ ہے، یعنی وقار نسواں، عورت کی عزت، عورت کا وقار، عورت کی بلندی، عورت کی سرفرازی، یہ جس کو ہم صنف نازک کہتے ہیں عورت کو، یہ آخر اس کو عزت ملی کہاں سے ہے؟ یہ جو آج کل کے دعوے دار عزت نسواں ہیں، وقار نسواں ہیں کہ ہم عورت کو حق دلوانا چاہتے ہیں، ہم عورت کے حق میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ مارچ کرتے ہیں، ریلیاں کرتے ہیں، حتیٰ کہ ڈاکومنٹریز بناتے ہیں کہ ہم عورت کو عزت دلوانا چاہتے ہیں، عورت کو حق دلوانا چاہتے ہیں۔ کیا واقعاً یہ مکتب ہے، یہ فکر ہے، یہ سوچ ہے جو عورت کو عزت دلوائے گی، یا کوئی اور سوچ ہے جو عورت کو عزت دلوائے گی، وقار دلوائے گی؟ آئے ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جب معاشرہ، سوسائٹی انحرافات میں، برائیوں میں گھری ہوئی تھی، جکڑی ہوئی تھی، جو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں تھے، وہ زندگی گزارتے تھے، اس زمانے میں عورت ہونا ایک عیب سمجھا جاتا تھا، چاہے بیٹی ہو، بیوی ہو، چاہے ماں ہو، ہر اعتبار پہ عورت کو کیا ہے، ایک عیب دار، یعنی ایسی مخلوق سمجھا جاتا تھا، عجیب مخلوق کے اعتبار پہ کہ انسان بتانا نہیں چاہتا تھا۔ اور اس زمانے میں عورت کو، بیٹی کو درگور کیا جاتا تھا، اور جو عورت زیادہ بیٹیاں جنم دیتی تھی اس کو اس کے گھر سے نکال دیا جاتا تھا۔ یہ آج کل بھی آپ کو نیوز میں سننے کو ملے گا کہ فلاں علاقے میں جو پسماندہ علاقے ہیں، ایریاز ہیں، ان میں آج بھی یہی رسم و رواج ہے، جو خاتون جس کے ہاں خاتون کے ہاں بیٹیوں کی ولادت ہو، اس کو طلاق دی جاتی ہے کہ آپ کے ہاں زیادہ بیٹیاں ہو رہی ہیں، اور اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ آج کل کے معاشرے میں اگر یہ حالت ہے پڑھے لکھے معاشرے کی، تو اس زمانے کا 14 سال پہلے جو معاشرہ تھا اس میں کیا تھا؟ اب وہاں پہ ایک نبی مبعوث ہوتا ہے مکہ کی سرزمین میں، حجاز کی سرزمین میں، وہ آ کے مقام عورت کو بیان کرتا ہے، بیٹی کی صورت میں بیان کرتا ہے، ماں کی صورت میں بیان کرتا ہے، بیوی کی صورت میں بیان کرتا ہے۔ اور واقعاً اگر انسان غور کرے، مسلمان غور کرے، تو مسلمان کو ایک رول ماڈل ایسا ملتا ہے، جیسے خود امام زمان علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میری جد فاطمہ میرے لیے اسوہ حسنہ ہے، آئیڈیل ہے میرے لیے۔ یعنی ایک وقت کے امام کے لیے، معصوم کے لیے اگر جناب سیدہ آئیڈیل ہو سکتی ہیں، تو کیا میرے اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے جناب سیدہ آئیڈیل نہیں ہو سکتی، اسوہ حسنہ نہیں ہو سکتی؟ اب کیسے آئیڈیل ہے جناب سیدہ؟ جناب سیدہ ماں بن کے آئیڈیل ہے، یعنی ماں بن کے دکھایا وقار نسواں کیا ہے، بیوی بن کے جو تکریم جناب سیدہ کو بیوی بن کے ملی ہے، اس اعتبار پہ بیوی رول ماڈل ہے، آئیڈیل ہے، کس کی؟ خواتین کے لیے۔ بیٹی بن کے بھی آئیڈیل ہے، ماں بن کے بھی، بیوی بن کے بھی۔ اگر جناب سیدہ کے وجود کو دیکھا جائے، جناب فاطمہ کے وجود کو دیکھا جائے، تو یہ ایسا وجود ہے جناب سیدہ کا جو ہر طرف سے، ہر زاویے سے، جس زاویے سے دیکھا جائے، بیوی کے زاویے سے دیکھا جائے تو ایسی بیوی ہے جس کے بارے میں امیر کائنات فرماتے ہیں نعم العون، میری بہترین مددگار ہے، کس میں؟ اطاعت الہی میں۔ یعنی جب بھی میں اطاعت الہی میں جانا چاہتا ہوں تو فاطمہ بہترین میری مددگار بنتی ہے۔ اور تربیت اولاد میں جناب سیدہ اپنی اولاد کو بغیر کسی کام کے، یعنی اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دیتی، اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی، اور اگر جانے دیتی ہیں تو کہتی ہیں کہ اپنے بابا کے ساتھ جاؤ، یا اپنے نانا کے ساتھ جاؤ، اپنے نانا کے پاس جاؤ۔ یہ تربیت کا ایک پہلو ہے کہ بچے کی اگر تربیت کرنی ہے تو آپ کے خاندان کا، فیملی کا جو بڑا ہے، اس کا باپ ہو، اس کا دادا ہو، اس کا چچا ہو، اس کے ساتھ یعنی تربیت کرواؤ۔
نماز پہ جا رہا ہے اس کا باپ مسجد میں تو بچے کو بھی بھیج دو۔ اور جیسے وہ بچہ واپس آئے، یہ جناب سیدہ کی سیرت ہے۔ کون سی؟ کہ جیسے امام حسن اور امام حسین واپس آتے تھے، جناب سیدہ پوچھتی تھی کہ بیٹا حسن، بیٹا حسین، آج آپ کے نانا نے مسجد میں کیا کہا؟ تو امام حسن و حسین وہی جس طریقے سے جناب رسول خدا مسجد میں بیان کرتے تھے، وہی چیزیں آ کے ماں کے سامنے بیان کرتے تھے امام حسن و حسین۔ یہ ماں کے اعتبار پہ اور بیوی کے اعتبار پہ، بیٹی کے اعتبار پہ باپ کے لیے ہر مقام پہ ڈھال بن کے، پتہ چلا کہ والد کو زخمی کر دیا گیا، والد کی توہین کر دی گئی، اس کے اوپر اوجری پھینکی گئی، یا والد جنگ میں زخمی ہو گیا، تو جناب سیدہ سب سے پہلے باپ بن کے، باپ کے لیے ماں بن کے پہنچتی ہے اور تسلیاں دیتی ہیں۔ یہ ہے جناب سید، یہ وقار اصلی ہے، یہ وقار اصلی ہے کہ عورت کی جو عزت ہے وہ بیٹی میں ہے، بیوی میں ہے اور ماں بننے میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عورت آزاد بنی رہے۔ عورت کو آزاد اس لیے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہوس کے پجاری ہوس کے مارے عورت تک زیادہ رسائی حاصل کر لیں، آسانی سے رسائی حاصل کر لیں۔ اگر عورت ماں ہوگی، بیٹی ہوگی، بہن ہوگی، بیوی ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ اس کے محافظ بھی ہوں گے۔ بیٹی ہوگی تو باپ، بیوی ہوگی تو شوہر، ماں ہوگی تو بیٹے، بہن ہوگی تو بھائی، اس کے محافظ ہوں گے۔ محافظ کے ہوتے ہوئے انسان نہیں پہنچ سکتا، ہوس کا درندہ نہیں پہنچ سکتا۔ اور اگر بغیر محافظوں کو اگر عورت کے کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ بغیر محافظوں کے جلدی قافلے لٹے جاتے ہیں، بغیر رہزن جو ہیں وہ جلدی سے چوریاں کر دیتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں۔ تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو جناب سیدہ کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، ان کی عزتیں سلامت رکھے، اور ہم سب کو عقلی طور پر شعور عطا فرمائے کہ ہم ان رہزنوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔